ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبدیل لکلمات اللہ صدق اللہ العظیم۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے مسلم پرسنل لا کا نام تو بہت سنا ہوگا، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے اور مسلم پرسنل لا کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور مسلم پرسنل لا کو کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے؟ مسلم پرسنل لا کا مطلب ہے مسلمانوں کا آئلی قانون، یعنی نکاح و طلاق، وراثت و ہبہ، پرورش و پرداخت کے متعلق مسلمانوں کا نجی قانون۔ بزرگان ملت، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نکاح و طلاق ہو یا وراثت و ہبہ یا اور کوئی قانون اسلام، سب کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، سب کی جڑ اور بنیاد کتاب و سنت ہے۔ ظاہر ہے کہ قانون حکم کا نام ہے اور حکم وہی دے سکتا ہے جسے حکم دینے کا اختیار ہو، اور حکم دینے کا اختیار صرف خدا واحد و قہار کو ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم دینا صرف اللہ کا حق ہے۔ ان الحکم الا للہ الا لہ الخلق والامر، خبردار سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا دونوں ہی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ قرآن و حدیث کہلاتے ہیں، اسی کو دوسرے لفظوں میں کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات وارد ہوئے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے جو عملی نمونے پیش کیے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی وحی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یا ذاتی عمل نہیں، بلکہ سب کا سب واجب الاتباع اور واجب العمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دے اس پر چلو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ائمہ مجتہدین نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی ہی تشریح و تفسیر ہے۔ انہوں نے ہماری راہ آسان کر دی، ہم قرآن و حدیث سے براہ راست مسئلہ مستنبط کرنے کی زحمت سے بچ گئے۔ یہ ائمہ مجتہدین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی عمریں کھپا کر اپنا پیش قیمت وقت لگا کر یہ کام کر دیا، ورنہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں، نہ ہر شخص یہ کر سکتا ہے، نہ ہر شخص کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ائمہ مجتہدین و فقہاء اعظام کا احسان نہ ماننا، ان کی اہمیت کو تسلیم نہ کرنا، یہ بہت بڑی بدیانتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ عزیزان ملت، جس قانون کا ماخذ قرآن و حدیث ہو، جو قانون کتاب و سنت کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو، کیا وہ غیر مستحکم یا متزلزل ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں تغیر و تبدل کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ خدائی احکام و فرمودات میں تبدیلی کا کیا سوال؟ خدائی اوامر و نواہی میں تغیر سے معنی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدائی قانون نازل ہو چکا ہے اس میں تبدیلی ممکن نہیں، وہ لازوال ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے، وہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے بدلنے کا حق نہیں رکھتی۔ قرآن کا اعلان ہے کہ طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں، لہٰذا کوئی طاقت یہ حق مرد سے چھین کر عورت کو نہیں دے سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک مرد عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، لہٰذا کوئی شخص
خواہ وہ کتنے ہی بڑے عہدے اختیار کا مالک ہو، اس قانون کو ایک شادی تک محدود نہیں کر سکتا۔ اسلام کہتا ہے کہ مطلقہ کو نان و نفقہ صرف اس وقت تک ملے گا جب تک وہ عدت میں ہو، لہٰذا کوئی سپریم پاور نان و نفقہ کو تا نکاح ثانی یا تا وفات بڑھانے کا حق نہیں رکھتا۔ اسلام کہتا ہے کہ والدین کے ہر ترکے میں بیٹے کی طرح بیٹی بھی حقدار ہے، لہٰذا کسی ایسے قانون کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا جو اسلام کے اس قانون کو بدل دے اور کسی خاص ترکے کو صرف بیٹے کا حق قرار دے۔ جو مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی بات کرتا ہے وہ سوچے اور غور کرے کہ وہ کس قانون کو بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ اسے اپنی حیثیت اور اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ اس کی حیثیت اور اس کا مقام بندہ اور غلام کی ہے، اور بندہ کا کام صرف یہی ہے کہ اپنے معبود کے احکام کو بے چوں چرا تسلیم کرے، نہ کہ اسے بدلے۔ خدائی احکام میں تبدیلی کی بات کرنا اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر بات کرنا ہے۔ خدائی احکام میں تبدیلی کی بات کرنا اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر بات کرنا ہے۔ اپنے آپ کو مطیع و فرما بردار بندوں کی فہرست سے نکال کر خدا کے باغی و نافرمان بندوں کی فہرست میں شامل کرنا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر یہ لوگ نہ مانے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اسی پر چلو جو تمہاری پروردگار کی طرف سے تم پر اترا ہے، اسے چھوڑ کر اوروں کے پیچھے نہ چلو۔ اور ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین کے خاص طریقہ شریعت پر کر دیا ہے، بس آپ اسی پر چلتے رہیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو نہیں جانتے۔ بس ان آیات کو سامنے رکھیے، پھر سوچئے کہ کیا مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی گنجائش ہے؟ کیا وہ لوگ جو خدائی احکام و فرمودات کو دنیاوی قانون کی طرح غیر مستقل سمجھ کر اسے بدلنے کی بات کرتے ہیں، ان کا قول و عمل میزان عدل و انصاف پر پورا اترتا ہے؟ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جو جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب